میں نے جو کلمات تلاوت کیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، رب فرماتا ہے اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف. ذرا غور سے میری باتیں سنیے گا. رب فرماتا ہے لوٹ اپنے رب کی طرف. جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے نا، وہ جتنا بھی دور چلا جائے، یہاں سرگودا کا رہنے والا لاہور چلا جائے، لاہور سے بھی آگے چلا جائے، کراچی پہنچ جائے، اس نے واپس سرگودا نہیں آنا. تو جس طرف سے ہم آئے ہیں نا، ہمیں اس طرف سے بلاوا آ رہا ہے، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف. اور لوٹنا کس انداز میں ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب تو میری طرف پلٹے، میری طرف سے گیا تھا، اب تو نے پلٹنا میری طرف ہے. جب میری طرف لوٹے تو اس انداز سے زندگی گزار کے آ، راضیۃ مرضیہ، تو مجھ سے راضی ہو میں تجھ سے راضی ہوں. اس انداز میں زندگی گزار کیا کہ تو مجھ سے راضی اور خدا تجھ سے راضی. یعنی دنیا میں میری رضا حاصل کر کے آنا. وہ فرما رہا میری رضا، اس کی رضا کس میں ہے؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہر کوئی چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو، میرا رب راضی ہو. ہر کسی کی خواہش خدا راضی ہو جائے، لیکن وہ خدا ہو کے کہتا ہے میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے. یہ یاد رکھیے گا. اور پھر آپ یہ دیکھیں، ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے اگر آپ غور کریں، معاشرہ کیسا تھا؟ جہاں نہ ماں کی تمیز تھی، نہ باپ کی عزت تھی، نہ بیٹی کی کوئی قدر تھی، نہ بہن کا کوئی مقام تھا. میرے محبوب علیہ السلام اس معاشرے کے اندر تشریف لائے جہاں منڈیوں میں لے جا کر ماؤں کی بولیاں لگتی کہ ہے کسی نے ماں خریدنی ہے، میں نے ماں بیچنی ہے. بولی لگتی کہ کوئی نوکرانی بنا کے رکھ لے. باپ کو نوکر کا مقام دیا جاتا، اس سے بھی کم تر سمجھا جاتا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایسے معاشرے میں آئے جہاں بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا. حضور علیہ السلام نے تشریف لا کر فرمایا او نادان، جس ماں کو تو چند سکوں کے عوض بیچنے کے لیے کھڑا ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے وہ چیز رکھ دی ہے جو لاکھوں کروڑوں کی نہیں ملتی. اور نادان، اللہ نے تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری بیٹی اللہ نے تیرے لیے رحمت بنائی ہے، اسے زندہ درگور کر رہا ہے، وہ تو بخشش کا سبب ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ نے ایک بیٹی دی، دو بیٹیاں دی، تین بیٹیاں دی، سرکار نے فرمایا خوش ہو کہ وہ باپ بیٹیوں کی پرورش کرے. آقا ملے گا کیا؟ فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں جڑی ہیں، ان میں کوئی فاصلہ نہیں. جو باپ بیٹیوں کی پرورش کرے گا، جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہیں، وہ باپ قیامت والے دن مجھ محمد کے ساتھ اسی طرح جڑ کے جنت داخل ہو. یہ حضور نبی کریم علیہ السلام خوشخبری دے رہے ہیں. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ تیرے لیے جنت کا درمیانی دروازہ ہے. صاحبزادگان سے پوچھئے، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ بڑے شاہ صاحب قبلہ پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آخری وصیت بھی یہی تھی، بالوالدین احسان، کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو. آج یہ جو اولادیں بیٹھی ہیں اپنے والد کو دعاؤں میں بھولے نہیں. وہ تو ہمارا یہ ایمان ہے، وہ تو بخشے ہوئے ہیں، وہ بخشے ہوئے ہیں. لیکن ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ پہلے ہی جنت میں ہوں گے، تو جنت میں ہونے کے باوجود جنت میں ان کا درجہ بلند ہوگا، اچانک درجہ بلند ہوگا. تو وہ پوچھیں گے مولا یہ درجہ کیسے بلند ہوا ہے؟ تو جواب ملے گا تو نے نیک اولاد پیچھے چھوڑی ہے، وہ تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، ہم جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیں. تو یہ جنت میں درجے بلند ہونے کا سبب ہے. تو یاد رکھیے گا والدین کے لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جن کے ماں باپ زندہ ہوں صبح اٹھ کے پیار سے صرف ان کا دیدار کریں. خدا نخواستہ ماں باپ نمازی نہیں بھی ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صرف صبح اٹھ کے دیدار کر لیں. تو جو ماں باپ کی زیارت کرے گا اللہ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا.
ماں کی زیارت ایک حج، باپ کی زیارت ایک حج، دو حج ہو گئے. جو حج صاحب استطاعت پہ فرض ہے، ہر ایک پہ فرض ہے، یاد رکھیے گا. حج کے ایام ہو، یہ بھی ذرا سن لیں. کئی لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں جی دیاں دے فرض ادا کرنے نے، حج دے ایام وچ پیسے ہوندے نے، وہ اس انتظار میں ہیں جی بیٹیوں کے فرض ادا کرنے، وہ الگ فرض ہے. حج کے ایام میں جس کے پاس اخراجات ہوں، سفری اخراجات، وہ جا سکتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اس کے باوجود نہ جائے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. اتنی سخت وعید ہے ایسے بندے کے لیے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ حج جو صاحب استطاعت پہ فرض ہے وہ فرشتے لکھیں گے. ہم نے مناسک مکمل کیے، ہم نے وہ کیا کہتے ہیں زمزم کے وہ کین کے اوپر لکھ دیا حاجی فلانا صاحب، ہم نے تو لکھ دیا، لیکن فیصلہ محفوظ ہے، وہ قیامت کو پتا چلے گا تیرا حج قبول ہوا یا نہیں. یہ فیصلہ اس وقت ہوگا. لیکن جو ماں باپ کے دیدار والا حج ہے، یعنی اس حج کا ثواب ہے، اس کا فیصلہ ایڈوانس خوشخبری، وہ حج فرشتے لکھیں گے. ماں باپ کی زیارت والے حج کا ثواب اللہ اپنے ید قدرت سے خود تحریر فرمائے. اور مقبول حج کا ثواب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں جنت میں میرا ساتھی کون ہو. غور کیجئے گا، اولو العزم رسول ہیں اور پوچھ رہے ہیں جنت میں میرا پڑوسی، میرا ساتھی کون ہوگا. رب تعالیٰ نے فرمایا اس سے ملنا چاہتے ہو؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہاں مولا ملنا چاہتا ہوں. فرمایا جنت میں جو تیرا ساتھی ہوگا وہ گوشت بیچنے والا کسائی ہے. میری بات پہ غور کیا آپ نے؟ اللہ کا رسول، اولو العزم رسول جناب موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہونے والے، رب فرماتا ہے جنت میں آپ کے ساتھ جو ہوگا نا پڑوسی، وہ کسائی ہے، گوشت بیچنے والا. تو پوچھا مولا کس وجہ سے؟ فرمایا جا کے دیکھ لو. موسیٰ علیہ السلام انطاکیہ کی طرف سفر کرنے کے لیے جو اللہ نے فرمایا، اس حوالے سے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو وہ قصاب مل گیا. آپ نے اس کو نہیں بتایا میں موسیٰ ہوں، وہ کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا پڑھتا تھا، امتی تھا ان کا، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا تھا. موسیٰ خود چل کے اس کے پاس آئے، اپنا تعارف بھی نہیں کروایا، اس کے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے مسافر ہوں، ایک رات قیام کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا بزرگوں تشریف رکھیں، رات گھر چلیں گے، شام کو انشاءاللہ روکی سوکی جو اللہ توفیق دے گا آپ کو بھی کھلا دوں گا، اور پوری مہمان نوازی جو اللہ توفیق دے گا کروں گا. موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے. اب اس کی ہر بات پہ غور کر رہے ہیں کس وجہ سے یہ جنت میں میرا ساتھی ہے. ناپ تول بھی ٹھیک کر رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کیا اس وجہ سے، اور بھی تو ناپ تول میں برابری کرنے والے ہیں. اچھا پھر ساری ایکٹیویٹیز پہ غور کرنے کے بعد اس نے تھوڑا سا گوشت بچا کے گھر کے لیے تھیلے میں ڈالا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا آؤ چلیں گھر گئے. اس نے کھانا تیار کیا. کھانا تیار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے لیے، مہمان کے لیے دسترخوان لگایا. پھر خود بھی ساتھ بیٹھ گیا، ایک لقمہ خود کھاتا، ایک لقمے کو نرم کرتا، پھر اندر جاتا. اب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے وہ راز اندر ہے جس کی وجہ سے یہ جنت میں میرا ساتھی ہے. اب وہ کیسے دیکھا جائے اندر کیا ہے؟ یہ اندر جاتا ہے، لقمہ نرم کر کے اندر جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر خود اپنا کھا کے پھر نرم کرتا ہے، پھر اندر جاتا ہے. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ دروازے کی طرف گیا. موسیٰ علیہ السلام اٹھ کے اندر گئے کہ اندر دیکھوں کیا ہے. دیکھا تو بالکل کمزور سی چوزے کی طرح ایک بڑھیا تھی. تو موسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے ہیں اماں یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے. تو یہ لقمے تجھے کھلا رہا ہے؟ کہا ہاں میرے منہ میں دانت نہیں ہے، یہ لقمے مجھے کھلا رہا ہے، یہ ہر وقت میری فکر میں رہتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ماں تیرا بیٹا جنتی ہے. اس نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا میں موسیٰ ہوں، میں نے اللہ سے جنت کا ساتھی پوچھا، مجھے تیرے بیٹے کی خبر دی گئی، بس یہ بات سننے کی دیر تھی، مائی کی روح نکل. موسیٰ علیہ السلام ابھی پاس کھڑے تھے، مائی فوت ہو گئی. تو وہ شخص واپس آیا مائی کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام کو پاس پایا، کہنے لگا ہے کیا ہوا؟ کہا تیری ماں انتقال کر گئی. وہ فوراً کہتا آپ موسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہیں، آپ موسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہیں. اس نے کہا، آپ نے فرمایا ہاں میں موسیٰ ہوں. تجھے کیسے پتا چلا؟ کہتا ہے میری ماں نے ساری زندگی دو دعائیں کی. ایک دعا یہ کی یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں موسیٰ علیہ السلام کا دیدار نہ کر لوں، اور دوسری دعا یہ کرتی تھی یا اللہ میرے پتر نو جنت دیوی تے نال موسیٰ دی سنگت عطا فرما. یہ دو دعائیں میری ماں کیا کرتی تھی. ایک تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی کہ وہ واقعی قبول ہوگی، آپ کا دیدار کرنے کے ساتھ روح نکل گئی. اب دوسری اللہ جانتا ہے. موسیٰ فرماتے ہیں تجھے خوشخبری ہے
میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا ہے. میں آیا نہیں. جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ تعالیٰ قدر کی توفیق عطا فرمائے. جن کی دنیا سے چلی گئی ان سے پوچھیں کہ ماں قدرت کا انمول عطیہ ہے. یہ قدرت کی ایسی نعمت ہے، یہ صرف ماں اور باپ ایک بار ملتے ہیں. یاد رکھیے گا آج کی رات آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کے اعلان فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں، ہے مجھ سے دولت مانگنے والا، رزق مانگنے والا، صحت مانگنے والا. آج اس اعلان کے باوجود سب کے لیے یہ اعلان نہیں، مشرک کے لیے نفی ہے، مشرک نہ مانگے. اب مشرک کے لیے بھی نفی ہے، جو ماں باپ کا بے ادب ہے اس کے لیے بھی اعلان ہے خبردار تو منگیا تے تینوں نہیں لبنا. پہلے ماں باپ کو راضی کر. ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، پہلے ماں باپ کو راضی کر. حضرت ابو ہریرہ میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی تھے. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، چہرے پہ پریشانی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ عرض کی آقا میری ماں کافرہ ہے، آج مجھے گھر سے نکال دیا، کہتی ہے یا دار چھاڑ یا گھر چھاڑ، یا حضور کو چھوڑ یا مجھے چھوڑ. تو آقا میں ماں کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، آپ کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن ماں نے دھکے دے کے نکال دیا، مارا بھی ہے مجھے. سرکار نے فرمایا تو نے آگے سے اف بھی کی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. اب حضور سے وہ منع کر رہی ہے، سرکار پھر کیا فرما رہے ہیں؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا. کافی دیر گزر گئی، جب سورج غروب ہونے کے قریب آیا تو ابو ہریرہ رو پڑے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ماں کی یاد آ رہی ہے، کیونکہ میری ماں اس وقت تک سوتی نہیں جب تک میں ماں کے پیر نہ دبا دوں. پانی کی پیاس لگے تو ماں کو پانی کا پیالہ میں پیش کر دوں. آج ماں نہیں ہوگی تو اس کی میں نہیں ہوں گا تو ماں کی خدمت کون کرے گا؟ سرکار کا دریا رحمت جوش میں آ گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھ کھڑا ہو، بتا کھل کے بات کر کیا چاہتا ہے؟ 10 کی چند ہے. جناب ابو ہریرہ نے ہاتھ باندھ کے عرض کی انج دیکھو تے قبلے بدل جان، انگلی چکو تے ڈوبے سورج پلٹا دیو. کملی والا میری ماں واسطے دعا کر دے اور رب انہوں بھی ہدایت دے دے. سرکار نے ہاتھ اٹھا لیے. مسلمانوں توجہ کیجئے گا، جب حضور نے ہاتھ اٹھائے ابو ہریرہ نے دوڑ لگا. ایک صحابی نے بازو سے پکڑ کے کہا کدھر چل رہا ہے؟ حضور دعا کر رہے ہیں تو ناس چلے. آ کے چھوڑ میرے پیر بھائی، میں گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں، پہلے میں پہنچتا ہوں یا مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچتا ہوں. اب حضرت ابو ہریرہ گھر کی گلی میں آئے، دروازہ بند. محسوس ہوا کہ لگتا ہے ماں غسل کر رہی ہے، باہر کی طرف پانی آ رہا ہے غسل کا، کفر کی مٹی دھو رہی ہے. تھوڑی دیر رک گئے، پھر آواز دی، آہستہ سے دستک دی. اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پہ؟ کہا امی تیرا بیٹا ابو ہریرہ ہو. دروازہ کھول کے ماں نے کہا جنا راما تو ٹر کے آیا، تیری ماں اس راہ دی مٹی تو بھی قربان جا، جس نے دھکے دے کے نکالا تھا. جناب ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں امی جان میں محسوس کر رہا ہوں آپ کے لبوں پہ میرے آقا کا کلمہ جاری ہے، بس یہ کہنے کی دیر تھی. ماں کہنے لگی پتر او تو دعاواں کروائیاں نہیں، مینوں پوچھدا کلمہ کیویں پڑھیا؟ عرض کی امی جان میں تو رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا کروا رہا تھا، یہاں آپ کا کام بن گیا، ذرا مجھے بتائیے نا. ماں نے کہا بیٹا رسول اللہ کا کرم مجھ پہ ہوا، میں اپنے سین میں بیٹھی تھی، عادت کفر میں تھی، لیکن تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا، تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا، کالیاں زلفاں والا، تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا، کالیاں زلفاں والا، چند گھڑیاں اور ٹھہر آئے تھے، کر گیا نور اجالا. اور جن کی مائیں زندہ ہیں یا اللہ ان کی ماؤں کا سایہ سلامت رکھ. مجھے ابھی ایک ساتھی کہہ رہا تھا میری ماں بیمار ہے،
میری ماں کی صحت کے لیے دعا کریں۔ یا اللہ سب کی ماں کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ تا دیر قائم فرما۔ جن کی مائیں دنیا سے پردہ کر گئی میرے مولا ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ لوگوں سن لو، میرے آقا کریم نے فرمایا جب میری عمر 6 سال تھی میری والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ پردہ فرما گئی تو سرکار فرماتے ہیں جب میری امی کے جنازے کی چارپائی اٹھی میں چارپائی کو کندھا نہیں دے سکتا تھا، میں جنازے کی چارپائی کے نیچے چلتا تھا۔ لوگوں مجھے آج تک وہ ماں کی وفائیں یاد ہے، میرا جتنا وقت اپنی ماں کی جھولی میں گزرا مجھے وہ وقت ابھی تک یاد ہے۔ ایک دن میرے آقا کریم جعرانہ کے مقام پہ گوشت تقسیم فرما رہے ہیں، اچانک ایک بڑھیا آئی، صحابہ کا مجمع ہے، اس بڑھیا کو دیکھ کے سرکار کھڑے ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم جلدی جلدی اس بڑھیا کے پاس گئے، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اپنی چادر اتار کے فرش پہ بچھائی، سرکار نے بڑھیا کو چادر پہ بٹھایا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے جب احترام دیکھا تو دل میں خیال آیا سرکار نے تو یہ فرمایا تھا میری ماں میرے بچپن میں پردہ کر گئی، یہ بی بی کون ہے جس کا سرکار اتنا احترام کر رہے ہیں۔ جب سرکار کی طرف دیکھتی ہے میرے نبی نظریں نیچی کر لیتے ہیں، جب دائیں بائیں دیکھتی ہے سرکار اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اب پوچھیں کیسے آقا یہ بی بی کون ہے؟ ہم نے آنکھوں سے دیکھا اس بی بی نے سرکار کی زلفوں میں انگلیاں ڈال کے میرے نبی کا سر اپنی طرف جھکا کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ میرے آقا کریم جاتے وقت کھڑے ہو گئے، اس نے اجازت مانگی، سرکار نے اس کو تحائف دیے، پھر دروازے تک چھوڑ کے آئے۔ میرے آقا کے غلام کہتے ہیں ہم نے قدم پکڑ کے عرض کی یا رسول اللہ یہ آنے والی مائی کون ہے، ہمیں اس کا تعارف تو کروائیے۔ سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے بلکہ مجھے دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ حلیمہ سعدیہ تھی جس نبی نے اپنی دائی کا اتنا احترام کیا، اگر ان کی مائی آمنہ ہوتی۔ آج اگر کوئی ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو پھر اس طرف منہ کر کے کہے یا اللہ میری بھی جھولی بھر، جدے صدقے بھری نہیں تو ناراض ہوں تے جھولی کیویں بھری؟ یہ ناراض تر گئے تے کیویں راضی کرے گا؟ جیڑا بندہ بہنا بیٹیاں دے حق مار کے بیٹھا ہو کس منہ نال رب کو منگے گا؟ ناراض تو نہیں ہوئے اس بات پر؟ کیونکہ میں ایک علاقے میں گیا وہاں اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا، انہوں نے کہا تسی نواں راہ کھول دیتا تے تے دھیاں دا حصہ منگنا اسی تے بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں۔ میں کہا شریعت کو جرم سمجھتے ہیں؟ یہ جو کہہ دینا بیٹی کے پیدا ہوتے ساتھ کہتے پرایا مال ہے، شریعت نے اس کا حق مقرر کیا ہے، پرایا تسی بنا دیتا ہے۔ اگر یہ پرایا مال ہوتی تو شریعت اس کا حق وراثت میں رکھتی؟ یہ کیسی تقسیم ہے کہ پیدا ہوتے سال یہ جاہلانہ باتیں ہیں کہ پرایا مال ہے، پرایا نہیں تیرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس معاشرے کے اندر بیٹی کی عزت نہیں، ان کی شہزادی آتی ہے نا تو جس نبی کے لیے کل کائنات کھڑی ہوتی ہے وہ محمد اپنی بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سرکار اس معاشرے کے اندر اپنی شہزادی کو احترام دے کے بتا رہے ہیں کہ بیٹی کی عزت اس طرح کریں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سرکار فرماتے ہیں۔ اور فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی، میری ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو سرکار اپنی شہزادی کو عزت دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بیٹی کی عزت کیسے کرنی ہے، بہن کی عزت کیسے کرنی ہے۔ میں واقعے کا بالکل خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی آپ سب جانتے ہیں، سرکار کی نہ کوئی بہن تھی نہ کوئی بھائی تھی۔ آپ والدہ کے شکم میں تھے تو آپ کے والد صاحب کا سایہ پہلے ہی اٹھ گیا، دنیا میں در یتیم بن کے تشریف لائے۔
میرے محبوب علیہ السلام کی نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی، ایک دودھ شریک بہن تھی جس کا نام شیما تھا. بس صرف خلاصہ کہ غزوہ حنین ہوا، اس غزوے کے اندر 6000 کافروں کو میرے نبی علیہ السلام نے قیدی بنایا، جس میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں. توجہ رکھیے گا، مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں، ان کو قید کر لیا مدینہ شریف میں جا کر. اور یہ جو قبیلہ تھا بنو حوازن جس کے ساتھ یہ جنگ ہوئی تھی فتح مکہ کے بعد، ان لوگوں نے پھر سوچا کہ ہم اپنے بندے کیسے آزاد کروائیں. سیرت والوں نے لکھا کہ اس قبیلے کی بہو تھی حضرت شیما. حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئے 50 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا. جس وقت انہوں نے سوچا کہ بندے 6000 بندہ، مال بھی سارا ہم نے جنگ پہ لگا دیا، اب مال کہاں سے لیں گے؟ کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، کیا کریں؟ کہا سب کا نا اجتماعی طور پہ فنڈنگ کرو، چندہ کرو، سب کا اکٹھا ہی مال دے کے اپنے قیدی آزاد کروا لیتے. جب یہ فیصلہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ چندہ مہم شروع ہوئی. حضرت شیما سے جب مانگا گیا تو کہا گیا کہ بندے آزاد کروانے ہیں، محمد بن عبداللہ قید کر کے لے گئے ہیں، اپنا حصہ ڈالو. جب حضور کا نام آیا، شیما نے کہا کون محمد؟ وہ مکہ کے رہنے والے، وہ عبد المطلب کے پوتے؟ ہاں ہاں وہی. پھر ایسا کرو سب کے پیسے واپس کر دو. قبیلے کی سب سے غریب عورت، قبیلے کی سب سے غریب عورت، وہ کہتی ہے سب کے پیسے، اور چودھریوں او بڑے ہو سرداروں سب کے پیسے واپس کرو. انہاں کیا بی بی کی گل کر رہی ہیں، ہم نے اتنی مشکل سے فنڈنگ کی ہے، تو کہتی ہے سب کے واپس کر دو، بندے کیسے آزاد کروائیں گے؟ اس نے کہا مجھے ساتھ لے چلو، بندے سارے چھڑا کے لے آواں گی، روپیہ ایک نہیں لگن گے. اتنی غریب عورت، ماڑے بندے دی تے اونجی گل کوئی نہیں سنتا. سرداروں نے اگنور کرنے کی کوشش کی. کسی سیانے بندے نے آکھیا یار او کیڑا آخری جا کے میرا نام لو آدھی مینوں لے چلو، اینوں پوچھو لگدی کی ہے بی بی، تو انہاں دی کی لگدی؟ انہیں آکھیا انہاں نوں پوچھنا. 50 سال کو ملاقات ہی نہیں ہوئی. مان کیڈا ہے؟ شب برات دی رات ہے، مان کتنا ہے؟ تے جس اچھا سکی بہن بھی نہیں، تے جے سکی نو مان ایڈا ہے کہ میرا ویر میری گل جھٹلائے گا نہیں، تے جے مترئی نو اتنا مان ہے تے سکیاں نو ساڈے تے کتنے مان ہونے نے؟ کدی اسی سوچے؟ اسی تے باپ فوت ہو جائے سب تو پہلے بہناں نو آدے ہیں ذرا لکھ دے، وہ بھی لکھ دیں. پتراں واسطے جاگیراں تیار ہو رہی ہیں کہ دھیاں لئی پردیس. حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی، حاجی اشرف صاحب نے مجھے آج شام میں فون کیا، رو کے کہتے ہیں میری بیٹی کے لیے دعا کریں، بیمار ہے. ایسے باپ اللہ سلامت رکھے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی فرماتے ہیں دھیاں لئی پردیس وے بابل، دھیاں لئی پردیس وے بابل، پترا لئی جاگیرا، دکھ سکھ سہنا کچھ نہ کہنا، دھیاں دیاں تقدیراں. مجھے ایک بچی کا فون آیا، مجھے کہتی ہے کہ میرا خاون، میرے سسرال والے مجھ پہ تشدد کرتے ہیں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. میں نے کہا تیرا باپ تیرے بھائی کوئی نہیں؟ کہتے سب ہیں. تو پھر ابا سے کہو ان کے ساتھ بات کریں. کہتی میرے ابو دل کے مریض ہیں، اگر ابے نے میں اپنی پریشانی دسی میرا پیو فوت نہ ہو جائے. کتنی فکر ہے بیٹی کو اپنے باپ کی، کتنی فکر ہے میرے بھائی پریشان نہ ہو، میری زندگی جیسی ہے میں گزار لوں گی، میں اپنے بھائیوں کی زندگی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ دی قسم ہے ماں تو بعد سچے پیار کرنے والے رشتے، بیٹی دا رشتہ تے بہن دا رشتہ جی. اگر ماواں نہیں نا سر تے، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے. بہناں کولوں دعاواں کرا کے ویکھ، اللہ انہاں دی دعا رد نہیں جے کردا. بیٹیاں کولوں دعا کرا کے ویکھو، رب انہاں دی دعا رد نہیں کردا. اب حضرت شیما کہتی ہے مجھے لے چلو. دوپٹہ وہ، سر پہ چادر وہ لی کہ کئی جگہ پہ ٹاکیاں لگی ہوئی. اتنی غریب عورت. سردار کلگیوں والے ساتھ چل پڑے. جب مدینہ شریف آیا تو یہ وہ زمانہ تو نہیں تھا کہ لوگ جب پتھر مارتے تھے، اب تو صحابہ پہرے دے رہے تھے کیونکہ جنگی قیدی تھے، اس وجہ سے سخت پہرا تھا. تو وفد آتے تھے بات کرنے کے لیے. اب جب حضرت شیما ساتھ تھی تو دروازے پہ روکا گیا. بی بی کون ہے؟ تعارف کرا. کہنے لگی
میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. کسی نے نہیں کہا حضور میں تو تیرا ذکر ہی آج تک نہیں کیا. تلواریں بھی جھک گئیں, نظریں بھی جھک گئیں. کہا آپ جا سکتی ہیں. جب اندر گئی نا تو سوچ میں پڑ گئی, 50 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا, ویر سے آج ملاقات ہونی ہے, بندیاں نوں بڑا مان کر کے لے آئی ہیں, یہ گل نہ بنی تو میرے پلے کی رہ جائے. سوچیا میں تعارف, میں آکھاں جی میں فلانی ہاں, یہ پھر آکھن گے تینوں جانتے نہیں, تعارف تو ہون کرا رہی. حضرت شیمہ نے سوچا کہ میں ایسا کرتی ہوں, اندر جاتے ہی نا, دل میں سوچ رہی, اندر جاتے ہی نا جو ویر کو بچپن میں لوری نہیں دیتی تھی, میں وہ لوری پڑھنا شروع کر دوں. وہ لوری کے الفاظ سننا چاہتے ہو؟ بالکل وہی الفاظ جو حضرت شیمہ سناتی تھی حضور کو بچپن میں. جناب حضرت شیمہ میرے نبی کے دربار میں داخل ہوئی, جاتے ہی وہ لوری شروع کی, یا ربنا ابقی لنا محمدا. میں اس کا ترجمہ بھی کروں گا, پہلے سن لیجئے وہ الفاظ جو حضرت شیمہ کے ہیں. یا ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہو یافیم و امردا ثم اراہو سیدم و مسودا و اقبت اعادیہ و معم والحسدا. اب سنتے جائیے, یا ربنا ابقی لنا محمدا, اے میرے رب میرے ویر محمد کو سلامت رکھ. حتی اراہو یافیم و امردا, میں اپنے ویر کو گبرو جوان دیکھوں. ثم اراہو سیدم و مسودا, میں اپنے ویر کو سردار دیکھوں. وَأَقْبِتْ أَعَادِيهِ مَعًا وَالْحُسَّدَا, اور میرے ویر کے حاسدوں کو مولا تو ذلیل و رسوا فرما. اب جب یہ لوری کے الفاظ میرے اور آپ کے آقا نے سنے, سرکار کھڑے ہو گئے. میرے آقا نے الفاظ سن کے فرمایا, اے آنے والی خاتون, کدرے تو شیمہ تے نہیں ہے؟ اور جو لوری پڑھنے والی کو نہیں بھولے, درود پڑھنے والے کو کیسے بھولے. فرمایا تو شیمہ تو نہیں ہے؟ کہنے لگی ہاں ہاں میرا ویر میں شیمہ ہوں. سرکار نے اپنی وہ چادر اتاری جس کی قسمیں اللہ نے ارشاد فرمائی. وہ چادر فرش پہ بچھا کے فرمایا, میری بہن اس چادر پہ بیٹھ جا. شیمہ چادر پہ بیٹھ گئی. میرے آقا کریم پوچھتے ہیں, اے میری بہن میرے بچپن دی کوئی گل نہیں سنا. یار کتنا بڑا کام او چودھری سردار ویکھن کہ بھئی او گل کرے گی قیدیاں والی. حضور فرمایا میرے بچپن دی کوئی گل سنا. حضرت شیمہ بچپن کی باتیں شروع کر دیتی. سونیا جدو اثر دا وقت ہوندا سی نا, بیبیاں اپنے اپنے بچیاں بڑیاں بہناں ویراں نوں کھلی جگہ تے لیاندیاں سن, ماواں گھر دے کام کر لین, تے میں تانوں چوک کے لیاندی سا نا, تے باقی بچیاں آکھدیاں سن اے میرے ویر دی اکھ ویکھی آ, کوئی آکھدی میرے ویر دا رنگ ویکھی, کوئی آکھدی میرے ویر دیاں زلفاں ویکھیاں نہیں. تے جدو میں تانوں لیاندی سا, میں آکھدی سا ذرا میرے ویر وال تے ویکھو, زلفاں ویکھو تے بے مثال, اکھاں ویکھو تے با کمال, چہرہ دیکھو تے بے مثال. یا رسول اللہ, پھر جو آپ کو دیکھتا تھا یہ کہنے پر مجبور ہوتا تھا, پہلی نظریں لٹ لیا سنو تیرے ہار شنگارا, قاتل نین تے کنڈل زلفاں کئیاں دوروں مارن مارا. کسے نو کول نہیں دھڑکن دتا تیرے حسن دے پہرے دارا. ایک ہی کلا تو نہیں آزم, اتھے ہو گئے قتل ہزارہ. زندہ زندہ. حاضرین کرام,
میرے مصطفیٰ کریم بچپن کی باتیں پوچھ رہے ہیں. وہ چودھری سردار کہتے ہیں یار گل دا مطلب بن گئی ہے, ہن ساڈے مطلب بھی شروع ہوئے نا. اتنی باتیں کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا میری بہن کیسے آئی ہو؟ ہن چودھری سردار نیڑے لگے, گل ہون ہوئے گی تو پتہ لگے گا رسپانس کی. حضرت شیما نے پوچھا آقا وہ 6000 مرد اور عورتیں آپ نے قیدی کی ہیں. فرمایا ہاں. ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ فرمایا ان کو چھوڑنا نہیں جب تک فدیہ نہیں دیں گے. عرض کی آقا اگر میں ان کی سفارش کروں تو؟ فرمایا کیا چاہتی ہو؟ آقا 1 روپیہ نہیں دینا, بندے بھی سارے لے کے جانے. فرمایا تیرا ان کے ساتھ رشتہ کیا ہے, کیا لگتی ہو ان کی؟ آقا میں انہاں دی نو ہاں, میں ان کی بہو ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا ان کی بہو ہو؟ جی ویر میں ان کی بہو ہوں. سرکار نے فرمایا ایڈا نکا کام آپ آ گئی ہیں, اینا چودھریاں نو آکھ دی تیرا نا لے لے, میں تیرا ویر ہے 6 دا 6000 بندہ لے کے تیرے بوئے تے آ کے دسدا کہ ویر اپنی بہن نال نبھا کے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کھول دو ہتھکڑیاں, کھول دو جیل کے تالے. آقا کریم علیہ السلام نے جب فرمایا تو صحابہ حکم بجا آنے کے لیے تیار رہتے تھے. اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں میں نے ہر جنگی قیدی کے بارے میں تم سے مشورہ کیا ہے. جی آقا کیا. فرمایا اس بارے میں مشورہ نہیں کر رہا. آقا نوکر کی تے نخرا کی, صرف حکمت دس دیو. فرمایا ویکھیا نہیں بہن آئی ہے تے بہن زندگی چ میرے کو کدی منگی ہی کچھ نہیں, ساری زندگی اس نے میری خدمت کی, مجھے لوریاں دیتی رہی, ہر وقت اس نے میرا خیال رکھا. جب اس نے میرا خیال رکھا کبھی اس نے مانگا نہیں, پہلی بار میرے کو منگیا تے منگیا بھی یہ سو تے میری بہن منگیا تے میں نہ کر دیاں تے خالی ٹور دیاں. بہنا منگن تے نہ نہیں کری دی. حضور فرمایا کھول دے ہتھکڑیاں. سب مرد عورتیں قیدی آزاد ہو کے کھڑے ہیں. تو سردار ان کے پاس جا کے کہتے ہیں ترو آزاد ہو گئے ہو, جلدی کرو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بکریاں لاؤ. بکریوں کا ریوڑ آ گیا. اونٹوں کی قطار لاؤ, اونٹوں کی قطار آ گئی. ان کی پشت پہ مال لاد دو, جتنا وہ برداشت کر سکے وہ لاد دیا گیا. اونٹوں کی قطار تیار ہے, بکریوں کا ریوڑ تیار ہے. آقا اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا بہنا نو خالی نہیں ٹوری دا, یہ سارا مال میں شیما کو دوں گا اور تحفہ دوں گا. آئی قبیلے دی سب تو غریب عورت سی, ویر دے بوئیں اٹھ کے گئی, قبیلے دی سب تو امیر عورت بن کے. بس یہ کردار تھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا. سرداروں نے کہا چلو آزاد ہو گئے ہو, نبی نے تمہیں آزاد کر دیا ہے. انہوں نے کہا چلو چلو سرداروں اپنا کام کرو, اسی قیدی ہو ہی ہونا. جس مصطفیٰ دا مدرئی بہن نالے کردار ہے, یاد رکھنا اپنے امتی نال اس مصطفیٰ دا کی کردار ہوئے گا. انہاں آکھیا جڑے تیر تلواراں ٹکرا کے نہیں مننے, بندے مار مرا کے نہیں مننے, بہن نال ویر دا کردار ویکھیا 6 دا 6000 کافر مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے مسلمان. ابھی شیما نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, وہ بچپن کی وفائیں یاد تھی, بعد میں مسلمان ہو گئی. انہوں نے کہا اجے کلمہ نہیں پڑھیا تے نبی بہن تے اتنا کرم فرما رہا ہے, امتی تے کتنا کرم ہوئے. اوے امتی ہو, آج دی رات مانگ لو جو منگنا جے, محبوب کے امتی ہو. اس نے فرمایا کہ محبوب کا غلام آج کی رات میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بنی کلب قبیلے کی بکریوں کی پشت پہ جتنے بال ہوں گے, رب نے فرمایا میں اتنے تیری امت کے بندے جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرماؤں گا. اور بنی کلب قبیلے کی بکریوں کی تعداد بھی نہیں پتا کتنی ہے. جن کی بکریوں کی تعداد کا تعین نہیں ہے, ان کے بالوں کی تعداد کا اندازہ کون لگا سکتا؟ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں, حضور علیہ السلام نے فرمایا نا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری شفاعت ہے ہی امت دے بڑے گناہگاراں واسطے. خطا سے پہلے ہی بخشش کا اہتمام کیا, کمال نہیں کر دیا. میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں, میرے نبی پاک علیہ السلام کے ماننے والوں, حضور پہ لمحہ لمحہ درود و سلام پڑھنے والوں, سرکار کی شفاعت کے امیدواروں, یاد رکھنا نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں والدین کا ادب بتایا نا,
بس میری اختتامی بات ہے، ہمیں ادب بتایا ہے تو سوچو جیڑا سانو اتنا احترام دسدا ہے تے قیامت والے دن جدو مائی آمنہ آئے گی، ہمارے بزرگ اسلاف فرماتے ہیں کہ جب کسی کا گزر ابوا کے مقام سے ہو نا مکہ اور مدینہ کے درمیان میں، تو وہاں سیدہ طیبہ طاہرہ سرکار کی والدہ ماجدہ کا مزار پر انوار ہے، وہاں سے گزر ہو تو دعا بھی کرو اور ان کی بارگاہ میں عرض کرو بہت بڑا مجرم ہوں، ان قریب بڑی عدالت میں کیس لگنے والا ہے، جج اللہ ہوگا اور جلال میں ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اے مائی آمنہ اتھے تیرے پتر دی چلنی، اتھے تیرے پتر دی چلنی، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، تو کچھ ایسا ہے کہ محشر کی مصیبت والے اپنا غم بھول گئے دیکھ کے صورت تیری۔ جناب سیدہ آمنہ تشریف لائیں گی، میں تو پروگرام بنا کے بیٹھا ہوں کہ اللہ نے جب بھی مجھے توفیق دی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی بارگاہ میں بنفس نفیس جا کے عرض کروں گا، ویسے تو روحانی طور پہ عرض کرتا ہوں اے میرے نبی کی امی جان، ہماری مہربانی کر کے سفارش فرمائیے، کیونکہ آپ کے بیٹے کا فقط ایک اشارہ ہوگا، ایک اشارے پہ لاکھوں کی بگڑی بن جائے گی۔ میں نے تو بچے بچے کو یاد کروا دیا ہے، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی، اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی۔ ہر بندے کی طرف دیکھ رہا ہوں، اختتامی گھڑیاں ہیں، پھر اس کے بعد صلاۃ التسبیح ہوگی، توجہ سے سنیے، اے آمنہ گل، سارے شامل ہو جائیں نا، استغاثہ پیش کر رہا ہوں، اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی، جس نے پڑھائی ہے سرکار مدینہ نو، او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکنی۔ آخری شعر پوری توجہ کے ساتھ، کنڈ کرن تو پنجان، حاصل کلام سادات تشریف فرما ہے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کر رہا ہوں، کنڈ کرنا تو پنجانو، الہی بہت کے بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول، وا سیدہ طیبہ طاہرہ، جب تیرا ذکر آتا ہے مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ اگر بیٹی باپ کے لیے رحمت تو اس باپ کے لیے بحثیت بیٹی رحمت ہے جو خود کل عالمین کے لیے رحمت ہے۔ جب حدیث پاک میرے سامنے آتی ہے الجنت تحت اقدام الامہات، ہر بیٹے کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اے سیدہ طیبہ طاہرہ تیرے قدموں کی مٹی کو سلام، تیرے قدموں میں ان کی جنت ہے جو خود جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیر نہ پنجا تو، کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیر نہ پنجا تو، کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیر نہ پنجا تو، جنت تے جہنم دی، میں جملہ انج نہیں پڑھنا، میں ہر بندے دی شکل دیکھ رہا، ہر بندہ نظر مینوں چمکتے چہرے اندھیرے بھی نظر آ رہے ہیں۔ کنڈ کر نہ تو پنجانو، دسو شاہ صاحب نو میں تانوں سارا سال کیڑا سبق یاد کرانا، کنڈ کر نہ تو پنجانو
مک پھیر نہ پنجا تو کنڈ کر نہ تو پنجانو مک پھیر نہ پنجا تو جنت تے جہنم دی گل آل تے مکڑی نعرہ حیدری پوری درو دیوار جو آواز آئے. شاہ صاحب پڑھتے سن نا وہ نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا. نعرہ حیدری نعرہ حیدری. ایسے نہیں اب میں دیکھوں گا ہر بندے کو. کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون. کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون. بو جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون. بو جہل توجہ جملے تے توجہ. شاہ صاحب کے آگے سے تھوڑا پیچھے ہو. کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون. بو جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون. مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ. مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ. چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون کون. سارے شاہ صاحب سارے چہرے چمک اٹھے. حضرت حامد علی کا اور مولا علی کا ذکر سارے چہرے کھل اٹھے. اگر کوئی ایسا ہے بھی صحیح او دے واسطے میں انہاں کہاں گا جلتے ہیں وہی ذکر حیدر کرار سے. جلتے ہیں وہی ذکر حیدر کرار سے. اے جلتے ہیں وہی ذکر حیدر کرار سے جن کے بڑے مارے گئے ذوالفقار سے. حیدر 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 حیدر. علی کی الفت کا تاج رکھتے ہیں ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. ہم کو کیا ڈر بھلا یزیدیت سے. حسینی ہیں حسینی مزاج رکھتے ہیں. حیدر 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 حیدر. بات سنیے. علی علی دی چاس آئی ہے نا. کیوں آئی ہے؟ اس وجہ تو آئی ہے اس سینے چزور دے صحابہ دا بھی پیار ہے. یاد رکھنا صحابہ دا پیار ہوئے گا تے علی علی دی چاس آئے گی. جے آل بیت دا پیار ہوئے گا تاں صحابہ دے ذکر دی چاس آئے گی. تے ساڑھے امام نے آکے اہل سنت کا بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق. مسلک حق اہل سنت و جماعت. پیر سید حامد علی شاہ صاحب آستانہ علیہ شہنشاہ ولایت. ماشاءاللہ.